جمعے کے اہتمام کا حکم ہے. اللہ نے نہانا واجب کیا، وہاں واجب کیا جہاں پانی نہیں ملتا تھا، مکہ میں، عرب میں، صحراؤں میں، ریگستان میں. اس کا اہتمام، خوشبو لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، ہو سکے تو نئے کپڑے پہنو. تو اس لیے برائے کرم جمعے کو اور باقی نمازوں میں آپ فرق کریں، تمیز کریں، اس کے مطابق اپنی ٹائمنگ کو مینیج کریں تاکہ آپ کو پورا فیض ہو. میں تو جو گفتگو آج صرف کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ الحمدللہ رمضان المبارک جو ہے وہ عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکا ہے. پہلے عشرہ گزار چکے ہیں، عشرہ رحمت ہم گزار چکے ہیں. یہ دنیا کا واحد مہینہ ہے جسے عشروں میں تقسیم کیا گیا. اس کی کوئی واضح ہدایت ہے، اس میں واضح حکمت ہے، اس میں بھید موجود ہیں. ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے یہ عشرہ مغفرت شروع ہو گیا، اس سے زیادہ میں نے نہیں خیال کہ کچھ اور بھی پتہ ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. مغفرت کی کنفرمیشن لینے کا مہینہ ہے یہ عشرہ ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی کنفرمیشن حاصل کرنے کا. کیا اہتمام کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے؟ یعنی کہ پہلے نمبر پہ معافی دینی ہے. جو آپ بانٹیں گے وہی آپ کو واپس ملے گا. جس کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے، آپ کا نقصان کیا ہے، آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ کو ذکر پہنچائی ہے، آپ کو صدمہ پہنچایا ہے، ہاتھوں سے یا زبان سے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے اپنے اللہ کی خاطر، کیونکہ آپ کو مغفرت لینی ہے، اس کو پہلے معاف کرنا پڑے گا. اپنے اللہ کو گواہ کر لیں دل میں. جس بندے کے خلاف آپ کے دل میں اناد ہے، غصہ ہے، جذبات ہیں، نفرت ہے، حسد ہے، شدت ہے، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں کسی بھی نماز میں، اور مالک سے کہیں کہ پروردگار میری وجہ سے تو اس سے کوئی معاوضہ نہ کرنا، میں اسے معاف کرتا ہوں. اگر عشرہ مغفرت کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اگر نہیں اٹھانا تو باقی نصیب آپ کے. یہ اس کی ابتدا ہے کہ جس کے خلاف آپ کے دل میں غصہ یا اناد ہے اسے معاف کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے، جس کسی کا آپ نے نقصان کیا ہے، آپ کا نقصان کسی نے کیا ہے، آپ اس سے معافی طلب کریں گے. پہلے تو جن کا آپ نے نقصان کیا ان سے معافی لیں گے، پھر جنہوں نے آپ کا نقصان کیا انہیں معاف کریں گے. یعنی کہ یہ پورا عشرہ 10 دن آپ نے اس طرح منانا ہے کہ مجھے ان بندوں کو راضی کرنا ہے جن کے خلاف میرے دل میں غصہ ہے، اناد ہے. ورنہ آپ یقین کر لیں جب تک آپ اپنے من کو صاف نہیں کریں گے، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں نہ ہوتی، ایسے اس گند کے ساتھ بھی نمازیں نہیں ہوں گی. تراویح پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، جو مرضی ہے کر لیں، جب تک دل میں سے دھوئیں گے نہیں بات کو، نفرتوں کو دھوئیں گے نہیں. اور جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے ان سے جا کے معافی طلب نہیں کریں گے. معافی لینی بھی ہے، معافی دینی بھی ہے. جنہوں نے آپ کو زیادتی کی ہے ان کو آپ نے معاف کرنا ہے، اور جن سے آپ نے زیادتی کی ہے اس کی معافی آپ نے طلب کرنی ہے. یہی اس عشرے کا اصل اصول ہے. ایک چیز اور ہے اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دوزخ کے ایندھن سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو. ان دنوں میں آپ کو اپنے ہاتھ کو کھولنا ہے. چاہے آٹا دیں، پیسہ دیں، کسی کا وزن اٹھا دیں، بوجھ اٹھا دیں، کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ بانٹنا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی مغفرت کنفرم ہو جائے. کنفرم کرا لو مسلمانوں، کنفرم کرا لو اللہ سے مغفرت. اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے. معاف کر دو لوگوں کو. کوئی کیا کیا ہوگا، کسی نے زیادہ قتل ہی ہوگا نا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. میں نے تو قتل بھی معاف کیا ہے.
یہ سارے جانتے ہیں پرانے لوگ، میں نے اپنے بھائی کا قتل معاف کیا صرف اللہ کے لیے، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا کوئی۔ کسی نے آپ کی جگہ تھوڑی سی آگے مل لی ہوگی، قبضہ کر لیا ہوگا، کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوگا آپ کے، کسی نے رشتے میں ہیرا پھیری کی ہوگی، جب تم معاف کرو گے تو اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ اور غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ اس کو عادت بنا لو، ایک تو کچھ نہ کچھ دو اس مہینے میں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ تمنگری پہ بھی کرو اور غربت پہ بھی کرو۔ صرف تمنگری کی بات نہیں کرتا کہ امیر ہو تو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر تمہارا ہاتھ تنگ ہے تو تنگ دے دو، تھوڑا سا دے دو، دو ضرور۔ اصحاب رسول سے تو یہ ثابت ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، خود فاقہ کر لیتے تھے اور اپنا کھانا کسی کو دے دیتے۔ رمضان میں عجیب حالت ہوتی تھی ان کی، اگر آپ کا جانے کا مدینہ اتفاق ہوا ہو یا مکہ تو رمضان میں لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑتے ہیں کہ میرے دسترخوان سے کھائیے۔ یہ حالت ہے وہاں کی، انہیں پتہ ہے کہ اس مہینے کا دیا ہوا سارے سال پہ بھاری ہے اور اس عشرے کا دیا ہوا عمل سارے سال سے بھاری ہے۔ یہ 10 دن اتنے امپورٹنٹ ہے، اس کو کما لو، اس میں معاف کر دو، معافی دے لو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں آؤ مل کے تاکہ ہمیں بھی معافی ملے۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو بڑا فضل ہے۔ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، باغی ہیں، منافقت ہے ہم میں، جھوٹ ہے ہم میں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، بددیانتیاں ہم کرتے ہیں۔ ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، اپنے فرما برداروں میں شامل فرما دے، اپنے مخلصین میں شامل فرما دے، رسول اللہ کا پیروی کرنے والا بنا دے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ظاہرہ کیے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ پوشیدہ کیے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ یاد ہے معاف فرما، اے اللہ جو گناہ بھول گئے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں معاف فرما۔ بس تو مغفرت کے اس عشرے میں ہمیں مغفرت عطا فرما، ہمیں تصدیق دے دے اس بات کی کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اے پروردگار ہم سب پہ اپنا رحم فرما دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کی سختیاں اور زیادتیاں معاف کر سکیں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جن سے ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے سختی ہے، ان سے معافی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت